بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی میت میں بدر کے مقام کی طرف نکلے تو تھوڑے ہی آگے چلے تھے تو راستے میں ایک کنواں آیا 1 میل کے فاصلے پر. وہاں حضور نے لشکر کی ترتیب دی اور وہاں پر جو ہے وہ فرمایا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو واپس کریں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کچھ صحابہ ان کو واپس کیا سوائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹے کے. وہ چھوٹا تھا, اس نے اتنی ضد کی کہ اس کو حضور نے اپنے ساتھ لیا اور وہ شہید بھی. بہادر تھے بڑے بہت ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو آگے لے کر چلے تو پھر ایک صحابی حضرت قیس بن ابی ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آپ نے فرمایا کہ لشکر کی گنتی کرو کہ لشکر کی جماعت کتنی ہے. تو جب اس نے گنتی کی تو 313 نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ الحمدللہ یہ حضرت طالوت کے لشکر کے برابر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جالوت کے مقابلے میں بھیجا تھا. اور بخاری شریف میں بھی حدیث ہے کہ یہ لشکر جو بدر کا اس کی تعداد جو ہے وہ حضرت طالوت کے لشکر کے موافق تھی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جالوت کے مقابلے میں ایک خاص نوعیت کی بنیاد پر یعنی فتح دی تھی کہ ان کے اندر جذبہ تھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو شرط لگائی تھی اس شرط پر وہ چونکہ سارے مجاہد وہ تھے اور جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. اور وہاں پر یہی چیز تھی کہ جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا لیکن اس کے مقابلے میں یہ 313 کو اللہ نے فتح دی. اللہ فرماتے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے چھوٹے لشکر اور چھوٹی جماعتیں وہ بڑی پر اللہ کے حکم سے غلبہ پاتی ہیں. تو غلبے کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ ہے, نہ شمشیر نہ بازو اس کی قوت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی نصرت اور فتح کے ساتھ ہے. تو وہ جماعت جب نکلی ہے تو چونکہ آگے چل کر پتہ چلا کہ ابو سفیان کے اس مدد کے لیے چونکہ اس میں تمام لوگوں کا سامان تھا تو ابو جہل وغیرہ یہ اپنے لشکر کے ساتھ نکل پڑے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بدر میں آگے پڑاؤ ڈالا. چونکہ 2 راستے تھے, ایک بدر کا راستہ تھا, ایک آگے راستہ جو سمندری یمبو کا راستہ تھا بدر کے سامنے جو شام اور مکے کو آپس میں ملاتا تھا. تو یہی 2 راستے تھے اور یہ راستہ جو بدر کا یہ یمبو والا یہ دونوں راستے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ تھا جہاں سے اللہ کے پیغمبر شام سے
مکے کی طرف آتے تھے، بیت اللہ شریف کی طرف. اس لیے درمیان میں جو کنویں ہیں وہ کنویں بھی انبیاء کے کنویں ہیں. بیر روا ہے، بیر شفا ہے. اس میں ایسے کنویں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی آ کے پانی پیتے تھے اور حضور بھی وہاں ٹھہرتے تھے. یہاں بھی اس وقت بھی بیر روا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں اور پھر آگے ہیں. پھر جہاں آپ نے جا کے پڑاؤ ڈالا بدر کے قریب، تو وہاں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ اپنے مشورے سے یا اپنے ارادے سے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ میں اپنے ارادے سے کیا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پانی نہیں ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر وہ آگے جو کنویں ہیں پانی کے ان پر اگر انہوں نے قبضہ کر لیا تو آپ کے لیے بڑی دقت ہوگی. تو پھر تھوڑا آگے چل کر جو زمین جگہ انہوں نے بتائی جہاں پر مسجد عریش ہے، وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. اور اس جگہ پر وہ صاحبان کی طرح جو بنایا عریش اور چھپرا جس کو کہتے ہیں، جس میں صحابہ اپنی ترتیب پر ہوتے تھے. اور عین میدان جنگ میں جب جنگ بھی ہو رہی تھی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں مشغول تھے. ہاں، اور پھر دعاؤں کی حد یہاں تک ہوئی کہ تہجد میں مشغول ہوتے ہوتے رات کو ایک ایسا وقت آیا کہ جس وقت میں حضور جو ہے وہ تہجد سے تھوڑی سی اونگ لگی اور پھر ہنستے ہوئے باہر نکلے، ہنستے ہوئے نکلے. تو صحابہ نے عرض کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، پوچھا یا رسول اللہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے اس وقت؟ تو فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین آئے اور یہ سامنے اس ٹیلے کے پاس کھڑے ہیں اور اس نے آ کے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب کی، فتح ہی ملے گی. اور پھر حضور نے خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے وہ جگہیں بتلائیں کہ یہاں پر فلاں کافر جو وہ مرے گا یا فلاں، وہ اپنے ہاتھوں سے خود جگہ حضور نے ساری بتائیں. اور پھر وہی وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس ذرے سے بھی ہٹے نہیں، جہاں حضور نے نام لیے سارے وہیں وہ واصل پہ جہنم ہوئے. پھر سب کو ان بدر کا کنواں جو ابھی بھی موجود ہے اس کنویں کے اندر حضور نے ڈالا اور پھر وہ وہاں پڑے رہے. پھر 3 دن بعد پڑا ڈالا اور پھر حضور نے جو ہے نا وہ کہا کہ اب بتاؤ کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو سچا کر دکھایا، تو آپ بتاؤ آپ کے سال کے اندر ہاں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو عذاب کا وعدہ کیا وہ بھی سچا کر دکھایا. اب بتاؤ. یہ تھا مقام بدر. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا دونوں جماعتوں میں سے ایک کہ یہ تمہارے لیے ہے. اللہ نے تمہارے لیے یہ وعدہ کیا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جو ہے نا تمہارے سامنے ہوگی، یا تو وہ جس میں قافلہ اور جس میں ساز و سامان ہے ابو سفیان کا لشکر. تو ابو سفیان کا لشکر آ رہا تھا. ابو سفیان والے چونکہ اس زمانے کے لوگ بڑے ہوشیار تھے، جب وہ بدر کے قریب آئے تو قریب آ کر جو انہوں نے ایک جگہ تھوڑا سا اندازہ کیا تو وہاں پر ان کو جو ہے نا وہ اونٹ کی مینگنیاں نظر آئیں. تو انہوں نے وہ مینگنیاں اٹھائیں اور اٹھا کے جب کھولا تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نظر آئیں. تو جب کھجور کی گٹھلیاں نظر آئیں تو پھر تو یقین ہوا کہ یہ تو مدینے والوں کے اونٹ ہیں، یعنی حضور کے. تو اس میں اس کو اندازہ ہوا، سمجھ گئے یعنی مواصلاتی نظام کس قسم کا اس زمانے میں تھا. اونٹ کی مینگنیوں سے اندازہ لگانا. اور پھر ایک دم جو ہے وہ اپنے پورے تجارت کے قافلے کو حکم دیا کہ ایک دم سمندر کے راستے پر چلے جاؤ. تو یکدم سمندر کے راستے پر گئے اور وہاں سے جو راستہ مکے کی طرف نکلتا، شام کی طرف مکے کی طرف، تو وہاں روانہ ہو گئے اس طرف سے اور اس سے بالکل دور ہو گئے. اور ابو جہل والوں کو پیغام بھیجا کہ آپ کا جو لشکر آ رہا ہے تو ابھی جو ہے نا آنے کی کوئی ضرورت نہیں،
ہمارا لشکر بے حفاظت نکل گیا ہے، اس لیے آپ جنگ نہ کرو اور واپس آ جاؤ. ہاں بہرحال اور صحابہ کرام کی جو تقریریں، چونکہ مہاجرین جو تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو انصار ہیں ان میں سے کوئی بیان کرے یا تقریر. تو دو شخصوں نے جو بیان کیا، ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں اس نے یہ کہا واللہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، اے اللہ کے رسول ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کے لیے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کے رب چلیں اور جنگ کریں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ خَلْفِكَ وَعَنْ أَيْمَانِكَ وَعَنْ شَمَائِلِكَ، ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور جنگ کریں گے. اور حضرت سعد نے تو یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ برق غماد کوئی جگہ ہے یمن میں، ہم نے نہیں دیکھی لیکن دور ہے، اگر آپ ہمیں حکم کریں گے کہ وہاں تک چلنا ہے تو ہم وہاں سواریوں کو آپ کے ساتھ لے کر چلیں گے، اور اگر حکم کریں گے کہ میرے ساتھ آپ کو سمندر میں چلنا ہے تو ہم سمندر میں چلنے کے لیے تیار ہیں. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَكُمْ، اور تمہارا لیے یہ بات پسند تھی کہ جو جماعت کانٹے والی نہیں ہے وہ تمہارے لیے ہو. کانٹے والی جماعت ہے نہیں جو جنگ کرنے والی ابو جہل کی جماعت، ہمارا مقابلہ ان سے نہ ہو بلکہ ہمارا ان سے ہو جو ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کو واضح کرے اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ختم کر دے بیخ اور جڑ کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ سچا کر دکھائے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کر دکھائے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند سمجھے. اللہم صلی لا الہ الا محمد آمین برحمتک. Subscribe my YouTube channel.